بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، تعلیمات دین کے چینل سے میں محمد عمیر کاشف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک صدقات وہ ہیں جن کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے، اور ایک قسم کے صدقات وہ ہوتے ہیں جن کو نفلی صدقات کہا جاتا ہے۔ واجب صدقات اور نفلی صدقات میں فرق یہ ہے کہ واجب صدقات کی ادائیگی بہر صورت لازم ہے، اور نفلی صدقات وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ادا کرنے میں ثواب ہے اور نہ ادا کرنے میں کوئی گناہ کسی قسم کا نہیں ہے۔ جو واجب صدقات ہوتے ہیں ان کی مختلف اقسام ہیں، مثال کے طور پہ زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے، یا کسی نے کوئی قسم کھائی اور قسم توڑ دی، اب اس کا جو کفارہ ادا کرنا ہے یہ صدقہ واجبہ میں اس کو شمار کیا جائے گا، یا کسی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر توڑ دیا اور وہ اتنی عمر کا ہو چکا ہے کہ وہ اب 60 لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب ان روزوں کے بدلے جو اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا یہ صدقہ واجبہ میں شمار کیا جائے گا۔ صدقہ فطر جو ہے جس کی ادائیگی لازم ہے یہ صدقہ واجبہ میں شمار کیا جائے گا۔ کسی نے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے کوئی نظر یا منت مان لی، اب اس نظر یا منت کا تعلق اگر مال کے ساتھ ہے تو اس کی ادائیگی جو ہے وہ صدقات واجبہ میں شمار کی جائے گی۔ صدقہ واجبہ کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ جس طرح صدقہ واجبہ ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، بالکل اسی طرح مستحق کو اس صدقے کی ادائیگی کا کرنا جو ہے وہ بھی لازم ہے، اور اس کے متعلق جو قرآن کریم میں مصارف ذکر کر دیے گئے ہیں ان مصارف کے اندر رہتے ہوئے ہی ان صدقات کی ادائیگی لازم ہے۔ بالکل اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں یہ کسی غیر مسلم کو دینا بھی جائز نہیں ہے، جس کو ادا کر رہے ہیں اس کا مسلمان ہونا اور مستحق زکوٰۃ ہونا وہ شرط ہے۔ باقی مصارف جو ہیں وہ اس کے سورہ توبہ کے اندر ذکر کیے گئے، جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ مسافر ہے، آدمی سفر میں گیا، یا کوئی آدمی اس کا مال وہاں پر ضائع ہو گیا، یا کوئی آدمی مقروض ہے اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے، تو یہ سارے کے سارے 8 مصارف جو ہیں وہ ذکر قرآن کریم میں کیے گئے ہیں۔ تو صدقات واجبہ انہی مصارف میں سے کسی ایک مصرف پر خرچ کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو صدقات نافلہ ہوتے ہیں، یعنی نفلی صدقہ، جسے ہم خیرات بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم تعاون بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم امداد بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نصاب ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مصرف متعین کیا گیا ہے۔ وہ صدقہ نفلی صدقہ جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی فرد کو ادا کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی آ جائے تو اس کو بھی وہ نفلی صدقہ دینا بالکل جائز ہے۔ اور ان دونوں صدقات میں، دونوں قسم کے صدقات میں جو ایک مشترک مسئلہ ہے، وہ اکثر احباب وہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب ہم زکوٰۃ یا ہم کوئی صدقہ وغیرہ ادا کرتے ہیں تو کیا اس میں جس کو ہم ادا کر رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے؟ تو اس مسئلے میں فقہائے کرام کی رائے یہ ہے کہ نہ بتانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس دوسرے شخص کی جو ہے وہ دل آزاری نہ ہو۔ دل میں نیت یا ارادہ کرنے، لیکن دوسرے کو جو ہے وہ بتانا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی اور بھی ہے جس کا ازالہ بہت ضروری ہے، اور لوگوں کے اذہان کے اندر اس حوالے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں نے کچھ پال رکھی ہیں، کچھ ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہیں، کچھ ڈال دی گئی ہیں، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی کالی مرغی یا کالا بکرا یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیں گے تب تک وہ صدقہ شمار ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک اصول ذہن نشین فرما لیجئے کہ صدقہ جو مالی صدقہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ خدا نہ خواستہ کسی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں کھڑا ہوا ہے، وہاں پر اسے دواؤں کی ضرورت ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ جا کر اسے کالی مرغی پکڑا دیتے ہیں یا آپ جا کر اسے کو کالا بکرا پکڑا دیتے ہیں، تو وہ صدقہ تو ہو جائے گا لیکن اس کی ضرورت تو پوری نہیں ہو رہی، اس کی ضرورت تو اس وقت دواؤں سے پوری ہوگی۔ تو اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہے تو اس کو لباس کی شکل میں جو ہے وہ صدقہ دیا جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو نفلی صدقہ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے، اس کو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے۔ باقی جو اہم گزارشات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اللہ کریم میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ کریم اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔